انا کو تو ہم برا سمجھتے ہیں، مگر خودی کا درس اقبال نے دیا ہے، اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ خودی کا لفظ اتنا وسیع استعمال ہو گیا ہے کہ اس کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ اصل میں کیا ہے۔ خودی کبھی تکبر کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ اب اصلی بات سمجھو کہ خودی کیا ہے، کہ جو اقبال کا مفہوم ہے۔ مثلاً ایک مرغا ہے، اگر اس کی ٹانگیں کاٹ دیں تو جو بچ گیا یہ مرغ ہے، جو کٹ گیا وہ ٹانگیں ہیں۔ اگر اس کے پر کاٹ دیں تو یہ پر تو مرغ نہیں ہے، چونچ کٹ گئی تو بھی یہ مرغ ہے، گلا کٹ گیا تو بھی یہ مرغ ہے۔ تو یہ غیر مرغ چیزیں آپ کاٹ رہے ہیں۔ ایک چیز اس میں ایسی ہوگی جسے آپ کاٹیں گے تو یہ مرغ نہیں رہے گا۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ ایسی صفت ہے جس کے بغیر موصوف نہیں رہتا، اور وہ اس کی اذہان ہے۔ انسان کے پاس بھی ایک صفت ایسی ہے جس کو وہ خودی کہتا ہے، اور اس کے بغیر وہ انسان نہیں رہتا بلکہ حیوان بن جاتا ہے۔ اس صفت کو بچانا ہے۔ خودی انا کا یا تکبر کا نام نہیں ہے، خودی ایک لائٹ ہاؤس ہے۔ علامہ علاء الدین صدیقی نے ایک مرتبہ ایک سیکنڈ ہینڈ گاڑی خریدی تھی۔ ایک دوست نے تبصرہ کیا کہ آخر علامہ صاحب نے گاڑی خرید ہی لی، مگر گاڑی میں ہارن کے علاوہ کوئی پرزہ صحیح نہیں ہے۔ تو خودی ایک ایسا ڈیپ پوائنٹ ہے جس کے بعد وہ نام نہیں رہتا۔ مثلاً ایک باپ کا بیٹا ہے، اگر وہ باغی ہے تو پھر بھی بیٹا ہے، خدمت نہیں کرتا تو بھی بیٹا ہے، مگر ایک بات ایسی ہوگی جس کے بعد یہ کہیں گے کہ وہ بیٹا نہیں ہے، بس اس عمل کی حفاظت کرنی چاہیے جس کے بعد بیٹا نہیں رہے گا۔ ہم مسلمان ہیں، غافل ہیں، کام نہیں کرتے، عبادت نہیں کرتے، مگر ہیں تو مسلمان۔ ایک بات ایسی ہے جس کے بعد وہ مسلمان نہیں رہے گا اور واجب القتل ہوگا، اور وہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرنا۔ تو ہر چیز میں ایک خاص صفت ہوتی ہے، اس صفت کی حفاظت کرنا خودی کی حفاظت کرنا ہے۔ جیسے کہ شاہین میں جھپٹنا، پلٹنا اور پلٹ کر جھپٹنا نہ ہو تو وہ شاہین نہیں ہوگا۔ تو اصل چیز کو جوہر کہتے ہیں، اور اس جوہر کو خودی کہا گیا ہے۔ انا اور چیز ہے، انا یہ ہے کہ اپنی ضد پر قائم رہنا اور یہ نہ سوچنا کہ دوسرے کیا چاہتے ہیں، اور انا یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایک فرضی مقام پر فائز سمجھنا، سردار سمجھنا، چودھری سمجھنا اور باقی لوگوں کو رعایا سمجھنا۔ انا یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایک غلط مقام پر پرکھنا اور لوگوں سے اس کے مطابق ڈیلنگ کی توقع رکھنا۔ میاں بیوی میں اکثر انا کا یہ کھیل ہوتا رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں خاوند ہوں اور وہ کہتی ہے میں بیوی ہوں، اور دونوں اپنا حق جتاتے رہتے ہیں۔ اگر انا کو توڑ دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو ساری بات ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اپنی بات پہ اٹکے نہ رہنا، اڑے نہ رہنا، دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سننا اور اس کی داد دینا۔ ان سب باتوں کے باوجود آپ اپنی عبادت کا خیال رکھو، رزق حلال کی کوشش کرو، جو حرام جمع ہو گیا ہے وہ اللہ کے نام پر تقسیم کر دو، آئندہ کے لیے توبہ کر لو، انسانوں کو دکھ نہ پہنچاؤ، اللہ کے کسی ایک نام کا ورد عمل جاری رکھو۔ اللہ کے بہت سے نام ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک جگہ ایک بیمار شخص کرا رہا تھا تو ایک صحابی نے اسے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، یہ کیا شور مچا رکھا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو منع نہ کرو، ہائے ہائے بھی اللہ کا نام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے نام صرف وہ نہیں ہیں جو آپ نے پڑھ رکھے ہیں، بلکہ اللہ کے اتنے نام ہیں جتنی یہ کائنات وسیع ہے۔ سارے نام اس کے اپنے نام ہیں، صرف محبت ہونی چاہیے اور ادب ہونا چاہیے۔ اگر نیت اللہ نہیں ہے تو ذکر بھی اللہ نہیں ہے، اگر نیت اللہ ہے تو سارا سفر ہی اللہ ہے۔ تو سفر الا اللہ دراصل سفر مع اللہ ہے، اللہ کی طرف جانے والا عمل اللہ کے ساتھ جانے والا عمل ہے۔ اللہ کی طرف وہی جاتا ہے جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، ورنہ کوئی انسان اللہ کی طرف نہیں جا سکتا۔ جب بھی آپ اللہ کی طرف چل پڑو گے تو ساتھ کون ہوگا؟ اللہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود ہی انسان کو شوق دیتا ہے، شوق بڑھ جاتا ہے اور پھر انسان اللہ کی طرف چل پڑا۔ یہ سفر بھی اللہ نے کرایا، سفر میں رفیق طریق اور رہنما بھی اللہ خود دیتا ہے، اور جب وہ منزل پر پہنچتا ہے تو اللہ خود استقبال کرتا ہے، خود ہی تو بھیجا تھا اس نے اور خود استقبال کیا۔ تو اگر نیت اللہ ہو جائے تو ساری چیزیں اللہ ہی اللہ ہیں۔
اس میں نہ سمجھ آنے والی بات ہی کوئی نہیں۔ آپ بس چل پڑو اور اپنے خیال میں اللہ اللہ کرتے جاؤ۔ لوگوں کو بے شمار انداز سے اللہ ملا، یہ بھی ہوا کہ کسی ان پڑھ کو بھی اللہ مل گیا۔ کہتے ہیں کہ ایک ان پڑھ اللہ کے ساتھ ناراض ہو گیا اور کہنے لگا کہ تو اللہ ہے اور میں اور میرے 3 بیٹے، کل 4 آدمی ہیں، ہم لڑائی کر کے تجھ سے جیت جائیں گے کیونکہ تو اکیلا ہے۔ یہ لفظ اکیلا کہنے سے توحید قائم ہو گئی، اور یہ کہنے پر اس ان پڑھ شخص کو معاف کر دیا گیا کہ وہ اللہ کو اتنا اکیلا مانتا ہے کہ توحید قائم کر گیا۔ اس لیے آپ نیت کے ساتھ چل پڑو تو یہ کافی ہے۔ اللہ کسی سے ناراض نہیں ہوتا، وہ تمہارے ساتھ اس طرح ناراض ہوتا ہے کہ تمہیں فرصت ملی، پیسے ملے، موقع ملا اور تم نے شکر ادا نہ کیا۔ اپنی زندگی پر شکر کرو۔ اگر آپ نے اپنی زندگی پر کوئی اعتراض کیا تو اللہ پر اعتراض کریں گے۔ اگر زندگی کو آپ نے توڑا تو آپ اللہ کی نعمت کو توڑو گے۔ اس لیے ہم نصیحت کرتے ہیں کہ آپ توڑو نہ بلکہ جوڑو، ورنہ آپ کا کام آپ کے ذمے، آپ جانو اور آپ کا کام جانے۔ سب یہی کہتے آ رہے ہیں کہ وما علینا الا البلاغ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی غلطی ہے یا نہیں ہے، آپ اپنے بھائی سے معافی مانگ لو، اسے فی سبیل اللہ معاف کر دو تاکہ آپ اس بوجھ سے آزاد ہو جاؤ جس کی وجہ سے بھائی کو تکلیف ہوئی ہے۔ یہ نہ کہنا کہ ہم کیا کریں، زندگی میں بے شمار نیکیاں اس وقت ضائع ہو جاتی ہیں جب کسی دل کو آپ سے تکلیف پہنچے۔ میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ڈھا دے مسجد، ڈھا دے مندر، ڈھا دے جو کچھ رہندا، ایک بندے دا دل نہ ڈھامی، رب دلاں وچ رہندا۔ یعنی مسجد گرا دو، مندر گرا دو اور جو کچھ گرانا پڑے گرا دو، لیکن انسان کا دل نہ توڑنا۔ آسمان سے گرا ہوا بچ جاتا ہے لیکن نظروں سے گرا ہوا نہیں بچتا۔ اسی لیے اپنی نظروں کا خیال رکھو کہ آپ کی نظر سے کوئی انسان نہ گر جائے اور آپ کسی انسان کی نظر سے نہ گر جاؤ۔ بس یہ 2 باتیں یاد رکھو، اللہ اللہ کرتے جاؤ، نیت اللہ ہو، عمل اللہ ہو، کسی انسان سے اللہ کے حوالے سے سلوک کرو۔ زندگی عارضی ہے، ہاتھ سے نکل جائے گی، بلکہ ہاتھ سے نکل رہی ہے، بلکہ کچھ اور ہی ہونے والا ہے۔ یہ خیال رکھنا کہ آج کی انا آپ کو کل کسی حسرت میں نہ ڈال دے۔ بزرگ یہ وارننگ دیا کرتے ہیں، اس سے پہلے کہ آپ پر کوئی حسرت آ جائے، کوئی افسوس آ جائے، کوئی خطرہ آ جائے اور کوئی نقصان آ جائے، آپ انا سے نکل جاؤ، اللہ سے معافی مانگ لو۔ ایک واقعے پہ غور کرو کہ خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ کے عرس کے موقع پر آستانے پر جو تقریب کا عام خادم اور نگران ہوتا تھا وہ بڑے بڑے جید بندوں کی دستار بندی کراتا تھا۔ ایک آدمی اٹک گیا اور اس نے کہا، میں تو اس سے دستار بندی نہیں کراتا کیونکہ یہ شخص تو مریدوں کا مرید ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ دراصل یہ دستار بندی محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کر رہے ہیں، تو اس آدمی کا مرتبہ پہچان جس کو مرتبہ دینے والے نے یہ مرتبہ دیا ہے اور اسے حقیر نہ جان۔ اسی طرح آپ کی زندگی کا جو ساتھی ہے اس کا کتنا بڑا نصیب ہے کہ تیرے ساتھ اس کا نصیب منسلک ہو گیا، اب تم اسے بدقسمت ثابت کر رہے ہو تو دراصل تم خود بدقسمت بن گئے۔ تو مدعا یہ ہے کہ ہر آدمی کسی اور آدمی کا نامزد ہے، سارے انسان اللہ نے پیدا کیے ہیں، اس میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی آپ پر خفا ہو گیا تو دل سے فریاد نکلے گی اور ڈائریکٹ رپورٹ اللہ کے پاس جائے گی۔ اللہ دعا شاید دیر سے سنتا ہے مگر اس پر فریاد کا جلد اثر ہوتا ہے۔ کہتے یہ ہیں کہ کسی کے دل کی ایک آہ جنت میں ایک قدم داخل ہو جانے والے انسان کو واپس کھینچ لاتی ہے، ایک دعا دوزخ میں ایک قدم داخل ہو جانے والے انسان کو جنت میں لے آتی ہے۔ اس لیے آپ دل کی دعا لو اور دل کی آہ نہ لو۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو انسانوں کو خوش رکھنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ آپ کو انسانوں کو معاف کرنے کی توفیق دے، انسانوں سے معافی مانگنے کی توفیق دے، بندوں کو راضی رکھنے کی توفیق دے۔ یا اللہ معافی دے، یا اللہ مہربانی فرما، یا اللہ ہمیں حوصلہ دے تاکہ ہم بندوں کو تیری نگاہ سے دیکھ سکیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔